دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل ہی آپ کے والد حضرت عبداللہ وفات پا گئے تھے۔ آپ کی پیدائش کے وقت حضرت آمنہ اور آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب نے بہت سی باتیں ملاحظہ کی تھیں، اور جب آپ حضرت حلیمہ سعدیہ کی گود میں گئے تو آپ کی ذات مبارک کی برکت سے حضرت حلیمہ سعدیہ بھی محروم نہ رہیں۔ اس زمانے میں عرب کا دستور یہ تھا کہ جب ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ دیہات سے آنے والی دائیوں کے حوالے اسے کر دیا کرتے تھے، تاکہ دیہات کے خالص ماحول میں بچے کی نشو و نما اچھی طرح ہو سکے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو ان دنوں میں بھی دائیوں کا ایک قافلہ مکہ میں داخل ہوا۔ انہوں نے گھروں میں جا کر بچوں کی تلاش شروع کر دی تاکہ انہیں گود لے کر ان کے بدلے اجرت حاصل کر سکیں۔ اسی طرح بہت سی دائیاں حضرت عبدالمطلب کے گھر میں بھی آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، مگر جب پتہ چلا کہ یہ بچہ تو یتیم ہے تو اس خیال سے چھوڑ کر چلی گئیں کہ یتیم بچے کے گھر سے انہیں کیا ملے گا۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ پہنچیں تو انہیں معلوم ہوا کہ سب عورتوں کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا ہے اور اب صرف وہ بچے کے بغیر رہ رہی ہیں، اور اب کوئی بچہ نہیں بچا، صرف ایک یتیم بچہ باقی ہے جسے دوسری عورتیں چھوڑ گئی ہیں۔ حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر عبداللہ ابن حارث سے کہا کہ مجھے یہ بات ناگوار گزر رہی ہے کہ میں بچے کے بغیر واپس جاؤں، دوسری سب عورتیں مجھے طعنے دیں گی۔ عبداللہ ابن حارث بولے کہ کوئی حرج نہیں کہ ہم اس یتیم بچے کو گود لے لیتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ اس بچے کے ذریعے ہمیں خیر و برکت عطا فرما دیں۔ چنانچہ حلیمہ سعدیہ عبدالمطلب کے گھر گئیں۔ حضرت حلیمہ نے جب آپ کو دیکھا تو آپ اس وقت ایک سفید رنگ کی اونی چادر میں لیٹے ہوئے تھے۔ آپ کی سانس کی آواز کے ساتھ مشک جیسی خوشبو پھیل رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت سو رہے تھے، لیکن جیسے ہی حضرت حلیمہ نے آپ کے سینے پر ہاتھ رکھا تو آپ نے مسکرا کر آنکھیں کھول دیں، اور آپ کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمانوں تک پہنچ گیا۔ حضرت حلیمہ نے آپ کی والدہ آمنہ اور عبدالمطلب سے اجازت چاہی اور آپ کو لے کر قافلے میں آ گئیں۔ پھر قافلہ روانہ ہوا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، میں اپنے خچر پر سوار ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے لیا تو ان کا خچر اتنا تیز چلا کہ سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ان کی ساتھی خواتین نے پوچھا کہ کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم آئی تھیں؟ پہلے تو اس کے لیے ایک ایک قدم اٹھانا مشکل تھا۔ پھر یہ لوگ اپنے قبیلے بنو سعد کی بستی پہنچ گئے۔ جب حلیمہ سعدیہ اپنے علاقے میں پہنچیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے سوکھے اور مرجھائے ہوئے پودوں میں جان پڑ گئی، خشک کھیتیاں لہلہانے لگیں۔ نہ صرف سارا علاقہ سرسبز ہو گیا بلکہ سارے مکان میں مشک کی خوشبو پھیل گئی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باعث میرے گھر میں بہت برکت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر ہر وقت نور رہتا تھا جس سے میرا مکان روشن رہتا، اور جب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر آئے تھے تو مجھے کسی چراغ کی ضرورت نہ رہی تھی۔ مجھے جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑتی اور میں اندھیرے کمرے میں جاتی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے روشن ہو جاتا اور میں بلا تکلف اس روشنی سے اپنی مطلوبہ چیز لے لیتی۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محبت ڈال دی تھی، یہاں تک کہ جب بھی کوئی ان میں سے بیمار ہوتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ اپنی بیماری کی جگہ پر رکھ دیتا تو اسے فوراً شفا مل جاتی۔ نہ صرف انسان بلکہ کوئی جانور بھی بیمار ہوتا تو اسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے شفا مل جاتی۔ 3 سال کی عمر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جانے لگے تو حضرت حلیمہ کی بکریوں کی تعداد میں روز بروز بڑھنے لگی۔ دودھ دینے والی بکریاں پہلے سے زیادہ دودھ دینے لگیں۔ یہ سب دیکھ کر بنو سعد بہت خوش ہوئے۔ جلد ہی حضرت حلیمہ کے بچوں نے ایک عجیب و غریب چیز دیکھی۔ انہوں نے دیکھا کہ جب بھی ان کا دودھ شریک بھائی جب کسی درخت یا چٹان کے پاس سے گزرتا تو اس درخت یا چٹان سے آواز آتی، اے اللہ کے نبی تم پر سلام ہو۔ بچے اس بات پر بڑے حیران ہوئے۔ ایک دن حضرت حلیمہ کے بیٹے نے بتایا کہ جب ہم بکریوں کو پانی پلانے گئے تو پانی جوش مارنے لگا اور ایک خونخوار شیر نے مجھ پر حملہ کرنا چاہا۔ پھر اس کی نظر بھائی پر پڑی تو فوراً آپ کے قدموں سے لپٹ گیا۔ پھر آپ نے اسے کان میں کچھ کہا تو وہ اسی وقت وہاں سے چلا گیا۔
حضرت حلیمہ نے بچوں سے کہا کہ وہ ان واقعات کا کسی سے ذکر نہ کریں۔ وہ پہلے سے ہی جانتی تھیں کہ یہ بچہ کوئی معمولی لڑکا نہیں۔ حضرت حلیمہ کے گھر میں رہنے کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا کرتے تھے، خود کھیل میں حصہ نہیں لیتے تھے۔ جب لڑکے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھیلنے کے لیے بلاتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ میں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہوں۔ جن لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن دیکھا ہے، انہوں نے شہادت دی ہے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، نہ ہی آپ بلا وجہ مذاق کرتے، گھر میں کبھی مانگ کر کھانا نہیں کھایا، جو کچھ کھانے کو دیا جاتا کھا لیتے، کبھی کسی کھانے والی چیز میں کوئی نقص یا عیب نہیں نکالتے تھے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ ایک بار کچھ یہودی ان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے موقع پر اور حضرت حلیمہ کے گھر میں ہونے والے واقعات کے بارے میں انہیں بتایا۔ انہوں نے تمام تفصیل سن کر کہا کہ اس بچے کو قتل کر دیا جائے، یہ نبی بنے گا اور ہمارے دین کا خاتمہ کر دے گا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ تو حضرت حلیمہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو میرا بیٹا ہے اور میرے شوہر زندہ ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ وہ بچہ نہیں اور انہیں چھوڑ دیا۔ اسی طرح ایک بار حضرت حلیمہ کے بچے دوڑتے ہوئے گھر آئے اور گھبرا کر بولے کہ امی جان جلدی چلیے ورنہ بھائی کو کچھ ہو جائے گا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں یہ سن کر ہمارے تو ہوش اڑ گئے، دوڑ کر وہاں پہنچے، آپ کھڑے ہوئے تھے، رنگ اڑا ہوا تھا، چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ ہم نے آپ سے پوچھا کیا ہوا تو آپ نے بتایا کہ میرے پاس 2 آدمی آئے تھے، وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ دونوں حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا کیا یہ وہی ہے؟ دوسرے نے جواب دیا ہاں یہ وہی ہیں۔ پھر وہ دونوں میرے قریب آئے، مجھے پکڑا اور لٹا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے میرا پیٹ چاک کیا اور اس میں سے کوئی چیز تلاش کرنے لگے۔ آخر انہیں وہ چیز مل گئی اور انہوں نے اسے باہر نکال کر پھینک دیا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ پھر ہم آپ کو گھر لے آئے۔ اس وقت میرے شوہر نے مجھ سے کہا حلیمہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، بہتر ہے کہ تم اسے اس کے گھر واپس چھوڑ آؤ۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس چھوڑنے چلی گئیں۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں، اور آپ سب سے دوبارہ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔